الحمدللہ وحدہ۔ حضرات گرامی قدر، آپ حضرات مغرب سے یہاں پر تشریف فرما ہیں، تو اب میرے پاس الحمدللہ خطیب بھی ایک سے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ ادھر آؤ۔ ابھی تو ابتدا ہے، تو آپ حضرات جانتے ہیں ہم زندہ لوگوں میں بات کرنے کی عادت ہے۔ ابھی ٹھہر جو، قاری صاحب کا بیان ہوگا، نعرے لگائیں گے، میں خود بھی لگاؤں گا۔ نہیں بولتا جی، نہیں بولتا، یہ سوگا پھر گیا۔ ہم گردن اٹھا کے چلتے ہیں، نظروں میں نظریں ملا کے چلتے ہیں۔ کائنات کے رب کی قسم، یہاں مجھے اگر 3 دن بھی بیٹھنا پڑے تو میں اپنے لیے سعادت سمجھوں گا، چونکہ یہ مرکز میرے روحانی بابا الحاج محمد اکبر سلیم صاحب کا ہے رحمہ اللہ۔ میں تو ان کے بیٹوں کی جرات کو سلام پیش کرتا ہوں۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں، دین کا کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں تو پیدا ہی علماء کی گود میں ہوا ہوں، کیوں شیخ قاری صاحب؟ 23 سال سے مسلسل 5 ستمبر کو حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کانفرنس ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مشرف کا دور آیا، لوگوں نے کہا اب نہیں ہوگی۔ میں نے کہا جس دن 5 ستمبر کو نہ ہوگی سمجھ لینا تبسم کا اعلان ہو گیا ہے۔ اب کرونا آیا، عمران نیازی آیا، کہا اب تو سکولوں کو چھٹیاں ہیں، کاروبار پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا محمد علیہ السلام کے غلاموں کی زبانوں پہ تالے نہیں لگ سکتے۔ آپ نے دیکھا بارش کی شدت کی وجہ سے 10 بجے حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر سے لے کے میرے سارے خطیب لائن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ مالک کا احسان تھا۔ لٹ جائے جس دور میں غریبوں کی کمائی، اس دور کے حاکم سے کیا قبول ہوئی ہے۔ تو جو لوگ دائیں بائیں گھوم رہے ہیں وہ پنڈال میں تشریف لے آئے۔ اب میں آپ کے علاقے کی آن، آپ کی شان، آپ کی پہچان جناب محترم حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوں، تو اس سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت تو دیجئے۔ میں نے تو مغرب سے دیکھ رہا ہوں آپ خاموش کئی تے چادرہ 3 لے کے بیٹھے نے کرما لے،
نعرہ تکبیر۔ ابھی تو دروازے سے باہر آواز نہیں گئی، میں ٹھی موڑ پہنچاؤں گا، میں قصور پہنچاؤں گا، میں لاہور پہنچاؤں گا، اسلام آباد کیوانوں میں پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ یہ آواز نہ آئی تو میں ادھر ہی رکھوں گا۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ کانفرنس دا عنوان ہے حرمین شریفین مکہ مدینہ۔ میں پہلے میں بڑے اختصار نال عرض کراں گا، یہ میرا اپنا جلسہ ہے، میں خود میزبان ہاں۔ حاجی محمد اکبر سلیم صاحب رحمت اللہ علیہ میرے بڑے بھائی اور انہاں دے بیٹے میرے بیٹے نے، حالانکہ میں بیمار سا، میں اس قابل نہیں سا کہ اج میں بیان کراں، مسلسل جلسیاں سفراں دی وجہ تو تھکیا سا، لیکن میں انکار نہیں کیتا کہ میرا جلسہ ہے۔ بڑی محبت نال تشریف رکھو۔ میں مولوی تقریر کر رہے سن تے مینوں تے ایویں لگ رہا سی بلال تبسم ہے، یہ جویں جلسے تے نہیں آئے مولوی عمران خان دے دھرنے تے آئے ہیں۔ وہ دھرنا یاد دینا یار، تسی جلسے تے آئے ہو، ذرا محبت دا مظاہرہ کرو۔ لو میں دو چار ایتھاں پڑھن لگیاں قرآن دیاں۔ جی حافظ صاحب، حافظ صاحب ہی بالکل تیار بیٹھے نے، اللہ ہی خیر کرے۔ اے کوڑے تے ہاتھ رکھ کے پتہ نہیں کدوں انہاں بریسٹ چلا دینا ہے۔ مکے مدینے دی شان اس تو ود کے کی ہو سکتی ہے؟ دو نبی بیت اللہ بنا رہے نے، کی بنا رہے نے؟ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی۔ باپ خلیل اللہ، بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ، مل کے بنا رہے نے بیت اللہ تے رب کولو منگ رہے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ
12 بج گئے نے 12:30 ہن تک تقریراں مضمون جو جلسے دا او دے مطابق بالکل نہیں ہوئیاں. ایک تے میں علماء نو کہاں گا اختصار کرن اور دوسرا میں کہاں گا کہ جو موضوع ہے جلسے دا او دے مطابق گفتگو کرن. لو سنیے ذرا قرآن. فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. گونج پا دو سبحان اللہ دی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تو نبی بیت اللہ بنا رہے ہیں, دیواراں کھڑیاں کر رہے ہیں, دعا فرما رہے ہیں یا اللہ سڑی محنت قبول فرما. اور کیا آندے نے ذرا میرے نال قرآن پڑھنا ہے, دعا منگنی ہے میرے نال. کیا آندے نے ربنا وجعلنا, سارے پڑھ لو ذرا. ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اگلی دعا بھی پڑھ لو نا. ربنا وابعث فیہم, جنہوں قرآن نر پیارے ذرا کھل کھلا جائے تے لہلا جائے. ربنا وابعث فیہم رسولا منا. تسی سبحان اللہ کہہ رہے ہو, حاجی اکبر سلیم صاحب دی روح راضی ہو رہی ہے اللہ دی قسمیں. پڑھو ذرا قرآن پڑھو. ربنا وابعث فیہم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. لا قرآن ہی سن لے جاؤ میرے کو. ایک اور مقام سن لو. او بھی بلّہ ساکی صاحب. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. جیڑا گھر مکی اندر بنایا گیا سب تو پہلے بڑیاں برکتاں والا, بڑیاں شاناں والا. اے سن ذرا قرآن. ایک آیا ایکو ذرا کٹ کر. آیا آن والا, بیت اللہ نو گران آیا, بیت اللہ نو ٹان آیا, بیت اللہ نو مٹان آیا. توجہ, ابرہا آیا, ہاتھی لے کے آیا, ساتھی لے کے آیا, بیت اللہ نو مٹان واسطے آیا. اور رب نے آکھیا اور بیت اللہ نو ٹان والیا تو ٹہ جائے گا, تو مٹ جائے گا, تو مک جائے گا, تو مر جائے گا, تو ملیا میٹ ہو جائے گا, تو نیست و نابود ہو جائے گا. لیکن بیت اللہ دا طواف قیامت دیاں دیوارہ تک ہوندا رہے گا. شیرو عظمت حرمین شریفین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شیرو گرجو
माशाअल्लाह। فرمایا لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم كعصف مأكول۔ اگے بھی سن لینا لإیلاف قریش۔ اوہ اگے میں آندھا سا میرے قرآن وچ غلطی کوئی نہیں، یاد جے میں کہندا ہوندا سا میرے قرآن وچ ہن مینوں کہن دی لوڑ کوئی نہیں، نیٹ منہ بولدا ثبوت ہے، 2 دفعہ قرآن ریکارڈ کروا دیتا ہے جی تہاڈا دل کرے سن کے ویکھو، مشکات پوری پڑھ ریکارڈ کروا دیتی ہے، بخاری دا ایک حصہ کروا دیتا ہے، انشاءاللہ پوری بخاری پڑھنی ہے، طالب علموں 2-4 سال پوری سیاستہ مکمل کرنی انشاءاللہ۔ حافظ الحدیث قاری محمد اکبر اسد صاحب، اے میرے مسلک دی صداقت ہے، اے میرے مسلک دی اقانیت ہے، اے میرے مسلک دا اعزاز ہے۔ فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم، ایکو کٹ کر ذرا، رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ میرے تھاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات دن بیت اللہ تے 120 رحمتاں نازل ہوندیاں نے، کنیاں رحمتاں اللہ تھنو لے جائے، 60 رحمتاں اللہ بیت اللہ دا طواف کرنے والے تے نازل فرما دے نے، 40 رحمتاں اللہ بیت اللہ اندر نماز پڑھنے والے تے نازل فرما دے نے، اور صدقے جاواں 20 رحمتاں اللہ صرف بیت اللہ دا دیدار کرنے والے تے نازل فرما دے نے۔ میرا ایمان ہے بیت اللہ دا ایک ایک حصہ آلہ، ایک ایک چپا آلہ، ایک ایک ذرہ آلہ، اور بیت اللہ دے ایک کونے اندر کالا جیا پتھر ہے جدے ارد گرد چاندی دا خول ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ وہو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم۔ آقا فرما دینے حجر اسود جنتی پتھر ہے، اے جنتی جو آیا ہے، جدو آیا سی دودھ نالو زیادہ سفید سی، آدم دے بیٹیاں دے گناہاں نے، آدم دے پترہ دیاں خطاواں نے انہوں کالا کر دیتا ہے۔ اور میرے آقا فرما دینے واللہ لا یباسنہ اللہ، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ حجر اسود نو اٹھان گے، اپنے دربار اندر بلان گے، حجر اسود دیاں کھاں ہون گیاں، انہاں نال ویندا ہوئے گا، حجر اسود دی زبان ہوئے گی، او دنال گلاں کردہ ہوئے گا۔ حاجیو عمرہ کرنے والے ہو، میرے آقا فرما دینے جڑا ہزاراں لکھاں میل سفر کر کے لکھاں روپیے لا کے حجر اسود نو جا کے ہاتھ لائے گا، او کالا پتھر اللہ دے دربار وچ او دی شفارش بھی کرے گا تے او دے حق وچ گواہی بھی دے گا۔ یمن والے پاس ایک کون ہے، وہ نوادے نے رکنے
یمانی آقا فرماندے نے حجر اسود تے رکن یمانی دوویں اللہ دے دربار اندر پیش ہون گے انہاں دو دیاں زباناں ہون گیاں انہاں دو دیاں اکھاں ہون گیاں وہ دوویں ویندے ہون گے گلاں کردے ہون گے جڑا انہاں دو نو جا کے ہتھ لائے گا او دے اک وچ اللہ دے دربار اندر سفارشاں کرن گے آدرا ہو رگیا میں میرا عقیدہ بیت اللہ دا ایک ایک ذرہ آلہ حرمین شریفین دا حق ادا کرنا چاہنا ہوا حجر اسود تے بیت اللہ دے دروازے دے درمیان ایک جگہ مقام ملتزم بولو کی نا ہے مقام ملتزم اسم ظرف ظرف مکان التزم یلتزم التزاما باب افتعال گرامر پڑھیا کرو نہ پڑھیا کرو صرف پڑھیا کرو چمڑن دی جگہ چمٹن دی جگہ اس جگہ دی بڑی شان ہے اے مقام بڑی عظمت والا ہے اتھے اللہ دعا قبول کر دینے آقا فرما دینے الملتزم موضع یستجاب فیہ الدعا مادا اللہ فی عبد الا استجابہ جڑا اتھے جا کے او دنال چمبڑ کے او دنال پیٹ لا کے شینہ لا کے دعا کرے عرشہ تو آواز ہوں دیئے اور دعا کرن والے تیرے منگن چ دیر ہو سکتی ہے میرے عطا کرن اندر دیر نہیں ہو سکتی میں تھوڑے کلو سوال کرنا چاہنا تے جواب لینا چاہنا تے تھانو قرآن سنانا چاہنا الہباد والے ہو ابن خطاب اندر ابن الخطاب اندر حرمین شریفین اندر آن والے ہو ارد گرد تو تشریف لان والے ہو میرے بھائیوں تے میری بہنوں میں پوچھنا چاہنا ہوں جس بیت اللہ دیئے شان ہے جس حجر اسود دیئے شان ہے جس رکن یمانی دیئے شان ہے جس ملتزم دیئے شان ہے اور میں پوچھنا چاہنا ہوں یہ ساریاں چیزاں جس مسجد اندر نے میں نو جواب دے اس مسجد حرام دی کی شان ہے مسجد حرام قرآن اندر سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى دے درہ میں قرآن دی بہار لاؤں مکہ دی شان سناؤں مسجد حرام دی شان سناؤں اللہ فرمان دینے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شاء اللہ دو میں ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ اچھی کہو ذرا سبحان اللہ محبت نال کہو ذرا سبحان اللہ توجہ نہ ذرا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ محلقين رؤوسكم ومنكثرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا
اور میں پوچھنا چاہنا جس ملتزم دی یہ شان ہے، جس حجر اسود دی شان ہے، جس رکن یمانی دی شان ہے، جس بیت اللہ دی یہ شان ہے، جس مسجد حرام دی یہ شان ہے، یہ ساریاں چیزاں دے شہر نے بولو اس مکے دی کی شان ہے۔ میرا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، چھٹی دے دو میں نو۔ 19 منٹ ہوئے نے، 19 تے 19 کنے، یہ دا مطلب ہے میں پھر 38 منٹ تقریر کرنی ہے، سوچیا جے بھی نہ۔ میرے آقا جناب محمد مکے دی شان صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہندہ ہے، توجہ، لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد۔ اہل حدیث نو اللہ نے اعزاز بخشیا ہے، ایس دور کوئی مائی دلال نہیں کہہ سکتا کہ میں نو اہل حدیث نالو ود کے قرآن حدیث یاد ہے۔ جے کسے مائی دلال نو ہے فخر آئے میرے سامنے، پڑھے میرے سامنے قرآن، پڑھے میرے سامنے حدیث، کرے میرے سامنے ترکیبہ، پوچھے میرے کلو سیگا، جاؤ پورا قرآن پوری سیاستہ گرام پر نال جتو توڑا دل چاہے ہونے سنو میرے کلو، اور میں جانا ہی نہیں جب تک سناوا گا نہیں۔ سنیے ذرا سنیے، اے علماء اہل حدیث دی شان ہے، اے اہل حدیث دی اللہ دا انعام ہے۔ ماں نے کوئی پتر نہیں جمعیا جو اہل حدیث دے سامنے قرآن پڑھے تے محمد مصطفیٰ دی شان سنائے تے اہل بیت دی عظمت بیان کرے۔ اللہ فرماتے ہیں تین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ نہیں بول دے پہ تسی میں کی کرا توڑا؟ اچھا پھر بول پہن گے، آفو صاحب نو بڑا پتہ ہے، لو جی میں ویکھ لینا۔ عرب شریف تم صدقے جائیے، ساؤنڈ آ رہا ذرا آواز بریک کر، ادھے پیسے تیرے ادھے میرے، کیونکہ میں تے نال نال دس رہا چلا رہا، اد نہیں دے نہیں تو پھر کرسی تے آ جاؤ تھے میرے جان دے سارے تیرے۔ اور ذرا مل کے کہنا ہے میرے نال نال جنہوں مکے نال پیارے مدینے نال، یہ لگتا ہے سون بھی سونی آدھا ہے، یہ میں ہی ہے نا؟ اور چلو اچھا جانی ہے، جانی تے مولوی جانو بھی آیا ہے نا، جانی تے جانو تے مانو۔ سنو ذرا مل کے میرے نال، عرب شریف صدقے جائیے، جتھے بکریاں یار چرائیاں، عرب شریف صدقے جائیے، گج کے کہنے سارے میرے نال، جتھے بکریاں یار، ماشاءاللہ بولو نہ بولو ذرا، جتھے بکریاں یار چرائیاں، قدم قدم سے میں بوس دے، قدم قدم تے
تے جتھے تلیاں یار نے لائیاں توجہ کرو نا ایکو کٹ کرو حاجی اکبر سلیم صاحب رحمت اللہ علیہ مکے بھی جاندے سن تے بولو مدینے بھی حاجی صاحب تو موت کتھے آئی سعودیہ نبی دے شہر اندر سعودی عرب دعا کرو اللہ سانو سارے بار بار لے جائے اچھی آمین کہہ دیو مکہ بھی آلہ تے بولو مدینہ بھی آلہ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے توجہ یار توجہ کی کر دے پہ ہو کی کر دے پہ ہو نبی پاک نو بخار چڑھ گیا صحابہ نو بخار چڑھ گیا میرے آقا دعا کر دینے اللہ مدینے دا بخار دور کر دے اللہ مدینے دے پھلا اندر برکتاں پا دے اللہ مدینے دے مد اندر برکتاں پا دے اللہ مدینے دے ٹوپے اندر برکتاں پا دے اللہ تیرے خلیل نے مکے واسطے دعا کی تیسی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واسطے دعا کرنا اللہ جویں مکہ پیارا ہے ایویں مدینہ بھی پیارا بنا دے اور میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بها فمن مات بالمدینۃ کنت له شفیعا وشہیدا آقا فرماندے نے جڑا بندہ اس ذاتی طاقت رکھدا ہے اونوں موت مدینے آئے آقا فرما دینے وہ مدینے دی موت قبول کرے نبی پاک فرما دینے جنہوں مدینے موت آئی قیامت دے دن میں محمد اللہ دے دربار میں وہ دی شفارش کر کے انہوں جنت چلے جاؤں گا مکہ بھی آل ہے آخری گلہ نے میں اختتام بل آ رہے ہوں میں وعدیاں دا پکا مولویاں مکہ بھی آل ہے مدینہ بھی آل ہے مدینہ اس واسطے آل ہے مدینے اندر میرے مصطفیٰ دا روز ہے جنہوں دوروں ویکھیاں ٹھنڈا پیندیاں نے مدینہ اس واسطے آل ہے مدینے اندر مسجد نبوی ہے میرے آقا فرما دینے من صلی فی مسجدی ہاذا 40 صلاة لا تفوتہ صلاة کتبت لہو برات من النار و برات من العذاب و برات من النفاق آقا فرما دینے جنہیں میری مسجد اندر یعنی مسجد نبوی اندر 40 نمازاں پڑھیاں اللہ انہوں نفاق تو بری کر دیں دینے اللہ انہوں آگ تو بری کر دیں دینے اللہ انہوں جہنم دے عذاب تو بری کر دیں دینے اور سونیا مدینہ اس واسطے بھی آلہ ہے مدینے اندر مسجد قبائے آقا فرما دینے من تطہر فی بیتی ثم اتا مسجد قبا فصلا فیہ رکعتین کانت اجر العمرہ آقا فرما دینے جن نے گھروں وضو کر کے مسجد قبا اندر جا کے 2 رکعتاں پڑھیاں 2 نفل پڑھے اللہ عمرے دا ثواب عطا فرما دینے آخری گل سن لے مدینہ اس واسطے بھی آل ہے مدینے اندر جنت البقیع میرے آقا جناب محمد اچھی کہہ دیونا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے دن جنت البقیع وچوں 70,000 بندے اٹھن گے جنہ دے چہرے 14ویں رات دے چن نالوں زیادہ چمک دے ہون گے مینوں کہن دیو انہاں 70,000 اندر نبی پاک دے 10,000 صحابہ بھی ہون گے انہاں 70,000 اندر اماں جی حلیمہ بھی ہون گیاں انہاں 70,000 اندر امام مالک بھی ہون گے انہاں 70,000 اندر جناب عثمان بھی ہون گے مینوں کہن دیو انہاں 70,000 اندر وہابی او تواڈے علامہ احسان بھی ہون گے بلال سو گئے جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا ہاتھ اٹھا کے کج کے جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا خطیب اہل حدیث قاری محمد اکبر اسد صاحب قاری محمد ہارون یاسر بگوی صاحب نعرہ
علامہ شہید اسی علامہ شہید روحانی فرزاندہ یزدانی شہید دے روحانی فرزاندہ اور سن لو اسی صدیق اکبر دے وفادار ہاں فاروق اعظم دے وفادار ہاں اسی ختم نبوت دے چوکیدار ہاں یاد رکھو صدیق دی صداقت دے خلاف فاروق دی عدالت دے خلاف امی عائشہ دی دے خلاف امیر معاویہ دے خلاف جیڑی زبان کھلے گی جیڑا بکے گا جیڑا بکواس کرے گا اسلام آباد اندر تبرہ بازی کرے گا اہل حدیث مل کے او دی زبان گدی وچوں نکال دیں گے انشاءاللہ اور گج کی کو دی زبان گدی وچوں نکال دیں گے اور سن لو اور شیعوں اور رافضیوں حکمرانوں نہیں ڈردا جاؤ نہیں ڈردا بناؤ مقدمہ بناؤ کیس کرو پرچہ مینوں جیلے بند کرو جو دل چاہے سزا دو اینا شیعہ اینا ذاکرہ اینا گنڈیاں دی پشت پنائی کرنے والوں یاد رکھو اے ملک اہل حدیث کا ملک ہے اے ملک ساڈا ملک ہے اے اسی بنایا ہے ساڈے وڈیاں نے بنایا ہے اے تے ساڈا خون رڑیا ہے اس ملک دے اندر کوئی رافضی نہیں رہے گا اس ملک اندر کوئی صدیق دا گستاخ نہیں رہے گا معاویہ دا گستاخ نہیں رہے گا اس ملک دے اندر امی عائشہ دا گستاخ نہیں رہے گا اس ملک اندر رہے گا سن لو گج کے سن لو کن کھول کے سن لو اس ملک اندر رہے گا ناموس صحابہ دا دفاع کرنے والا رہے گا اس ملک اندر رہے گا صدیق اکبر دا وفادار رہے گا محمد دی ختم نبوت دا چوکیدار رہے گا نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ حرمین شریفین کانفرنس مرکز ابن الخطاب علیہ السلامی قاری محمد اکبر اسد صاحب تائید میں کہہ رہے ہیں آخری گلہ مدینہ دی شان تے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ اوئے تو ہونا ہے ہرون میرا پتر ایک کن پھڑا دیاں گا تینوں پھڑ لینا استاد جی ٹائم نہ لاؤنا سی سونے پترا تینوں سی بڑا بڑا خطیب بنانا ہے حکیم بیت اللہ صاحب ٹھیک ہے گھنٹہ پورا مینوں سائی دیتی جے بندہ پوچھے کر رون صاحب میرا ٹائم لاؤ اچھا گل سنو ایک دعا کر دو میں گھنٹہ پورا کر دیاں گا دعا کرو گے آمین آکھو گے دعا کرو اللہ حکیم بیت اللہ دا بیان کر دے چلو السلام علیکم